الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما دخل النقص على بنی اسرائیل انه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر الحديث۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ محترم و مکرم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی گفتگو کا عنوان آپ ساتھیوں کے علم میں آ چکا ہوگا، مسلم معاشرے میں بگاڑ کے اسباب اور اس کا علاج۔ اس موضوع کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سنن ابی داؤد میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس موضوع کی مناسبت سے یہ بہت ہی عام اور بہت ہی جامع حدیث مبارکہ ہے، تو اس کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس دعا اور نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی کتاب کے اندر جو تعلیمات دی گئی ہیں انہیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل، سب سے پہلا نقص، سب سے پہلی خرابی جو بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوئی، انہ کان الرجل یلقی الرجل، کہ ایک شخص دوسرے شخص سے ملاقات کرتا تھا، یعنی بنی اسرائیل کا ہی ایک شخص بنی اسرائیل میں سے ہی کسی دوسرے شخص سے کوئی ملاقات کرتا، ملنے جاتا، فیقول، اور اسے کہتا یا ھذا اتق اللہ ودع ما تصنع، اے فلاں اللہ سے ڈر اور جو کچھ تو کر رہا ہے اسے چھوڑ دے، فإنہ لا یحل لک، اس لیے کہ یہ تیرے لیے جائز یا حلال نہیں ہے۔ یعنی اب وہ سوسائٹی ہے جس کے اندر دین کی تعلیمات موجود ہیں اور انہیں جو ہے وہ جو بھی آسمانی ہدایت تھی وہ ان کے پاس تھی، اب اس آسمانی ہدایت کی روشنی میں ایک بندہ دیکھتا ہے دوسرے بندے کو کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، اور جا کے اسے جب دیکھتا ہے تو اسے ٹوکتا ہے کہ بھئی فلاں، اس کا نام لے کر، یہ کام کرنا چھوڑ دے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یہ کہہ کر وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ ثم یلقاہ من الغد، پھر اگلے دن یا اس سے اگلے دن دوبارہ پھر ان کی جب کوئی ملاقات ہوئی، وَهُوَ عَلَى حَالِهِ، اس نے دیکھا کہ وہ شخص اسی حال پر ہے،
یعنی اس نے جو وہ غلط کام کر رہا تھا اسے کرنا نہیں چھوڑا تھا، ویسے کا ویسا تھا۔ فلا یمنعہ ذلک ان یکون اکیلہ وشریبہ وقعیدہ، تو اس کی اس حالت نے اس روکنے والے شخص کو اس کے ساتھ کھانے پینے سے اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے نہیں روکا۔ ایک دفعہ کہہ کر وہ علیحدہ ہو گئے اور اس بندے نے وہ غلط کام کرنا نہیں چھوڑا، دوبارہ دیکھا تو پھر اسی طرح سے وہ غلط کام کر رہا ہے۔ اب اس کا جو طرز عمل اس کے ساتھ ویسا کا ویسا رہا، وہ اس کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب جاری رکھا۔ فلما فعلوا ذلک، تو جب انہوں نے ایسا طرز عمل اختیار کر لیا، ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، تو اللہ تعالیٰ نے بعض کے دلوں کو بعض کے برابر کر دیا۔ یعنی جب یہ طرز عمل بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہو گیا کہ کچھ لوگ غلط کاریاں کرنے لگے اور دوسرے لوگ جو ہے جو اس غلط کاریوں میں ملوث نہیں تھے وہ انہیں ٹوکا کرتے تھے، غلط کام ہے یہ کرنے چھوڑ دو۔ اب لوگوں کے نہ چھوڑنے کے باوجود روکنے والوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا معمول کے تعلقات جاری رکھے۔ تو جب انہوں نے یہ طرز عمل اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان روکنے والوں کے دلوں کو بھی نہ روکنے والوں کے دلوں کی طرح کر دیا۔ یہ ہے اس حدیث کے ابتدائی حصے کا مفہوم کہ ان کی سوچ، ان کے خیالات، ان کے طرز عمل بھی اسی طرح کے ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے بنی اسرائیل کے اندر خرابیوں کا آغاز ہوا۔ ثم قال، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں سے سورۃ المائدہ کی 4 آیات کی تلاوت فرمائی، اپنی بات کی مزید وضاحت مزید تشریح کے لیے 78 79 80 اور 81۔ ثم قال لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کیے گئے جن لوگوں نے کفر کیا تھا بنی اسرائیل میں سے۔ اب یہاں پہ کفر سے کیا مراد ہے وہ آگے وضاحت آ جائے گی۔ یہ وہ والا کفر نہیں ہے کہ جو کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، بلکہ یہ اس وقت کی امت مسلمہ تھی، اللہ تعالیٰ کی نمائندہ امت اس وقت یہ تھی۔ تو اب کفر سے کیا مراد ہے آگے وضاحت آ جائے گی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کیے گئے بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم سلام علیہما ان کی زبانی۔ ایک موقع پر ان کے درمیان حضرت داؤد علیہ السلام بھیجے گئے، پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے اندر مبعوث کیے گئے۔ تو انہوں نے ایسے لوگوں پر جو ہے وہ لعنت کی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیوں ایسا ہوا کہ یہ لوگ نافرمانیاں کیا کرتے تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ کفر سے مراد کیا ہے کہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی کتاب کو ماننے والے ہیں، انبیاء اور رسول کو ماننے والے ہیں، لیکن ان کا طرز عمل کیا ہے کہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے، حدود سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں سے ہے، جو نافرمانیاں کرنے والا ہے وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہے، اب جو ٹوک رہا ہے تو وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کانوا لا اگلی آیت کے اندر آتا ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، تو فرمایا کہ وہ لوگ جن منکرات کے اندر ملوث ہو گئے تھے وہ ان سے روکا نہیں کرتے تھے، لا یتناہون، وہ انہیں منع نہیں کیا کرتے، روکا نہیں کرتے۔ اب یہاں پر بھی توجہ طلب بات ہے،
کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ایک شخص کی دوسرے شخص سے ملاقات ہوتی، وہ دیکھتا منکرات کے اندر ملوث ہے، اسے کہتا کہ بھئی کیوں یہ غلط کام کر رہے ہو، یہ جائز نہیں ہے، چھوڑ دو اسے، لیکن وہ نہیں چھوڑتا تھا تو اس کے ساتھ تعلقات اسی طرح سے معمول کے مطابق جاری رکھے۔ تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ صرف کہہ کر جو ہے ایک فارمیلٹی پوری کر کے تو پھر آگے کے حوالے سے اپنے طرز عمل کو درست نہ کرنا بھی در حقیقت نہ روکنا ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ ان سے جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا اور وہ دوری کر دیتے، ایک فاصلے پہ رہتے، ایک محبت کا معاملہ، ایک دلی تعلق کا معاملہ وہ ان کے ساتھ نہ رکھتے، صرف واعظ و نصیحت کی حد تک رہتے ان کے ساتھ۔ بالکل جب وہ قرب کا معاملہ رکھتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ پھر ان کے اندر بھی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بڑی سادہ سی مثال ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ فروٹ پھل جو ہے کسی کریٹ کے اندر ہوتے ہیں، اگر ایک پھل خراب ہو جائے تو وہ آس پاس کے پھلوں کو بھی متاثر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس خراب پھل کے ساتھ جتنے پھل اس کے ساتھ لگیں گے تو ان کے اندر بھی وہ خرابی جو ہے پیدا ہو جائے، وہ بھی گل جائے گی۔ اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ جو ہی وہ پھل آتے ہیں تو ہم جو ہے وہ خراب پھلوں کو علیحدہ کر کے تاکہ یہ باقیوں کو خراب نہ کرے۔ تو اگر خراب لوگوں کے ساتھ بھی، یہ انسانی فطرت ہے، دین سے ہٹے ہوئے لوگوں کے ساتھ، منکرات میں ملوث لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے اپنے تعلقات نارمل رکھیں گے، اٹھیں گے بیٹھیں گے، سارے معاملات جو ہے وہ جاری رکھیں گے تو وہ ان کی جو خرابیاں ہیں، وہ جو سارے لوگ ہیں ان کے اندر بھی شفٹ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی ان کے دلوں کے مطابق کر دے گا۔ قالوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، وہ جس منکر کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے وہ اس سے روکا نہیں کرتے تھے۔ لبئس ما كانوا يفعلون، بہت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کر لیا تھا۔ کس چیز کو کہا جا رہا ہے برا طرز عمل؟ کہ وہ جو روکنے والے تھے، ایک تو یہ ہے کہ وہ منکرات کے اندر ملوث ہو گئے لوگ، دوسرے لوگ جو منکرات میں ملوث نہیں ہیں بس وہ بھی سرسری سا انہیں کہتے تھے، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ اپنے معمولات میں کوئی فرق نہیں آنے دیتے تھے۔ تو فرمایا لبئس ما كانوا يفعلون۔ ترا، اگلی آیت میں فرمایا ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تم ان کی اکثریت کو دیکھو گے کہ وہ دوستیاں رکھتے ہیں انہی کے ساتھ کہ جو شریعت کے احکامات کا انکار کر رہے ہیں، انہی کے ساتھ تعلق داریاں، انہی کے ساتھ رشتے ناطے، انہی کے ساتھ محبتیں، انہی کے ساتھ اپنے معمولات برقرار رکھنا۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت برا طرز عمل ہے کہ جو ان کے جیوں نے اپنے لیے آگے بھیجا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ سارا کا سارا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بٹھا رکھے ہیں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے جو ہے فرشتے، ڈیوٹی ہے ان کی۔ ہم جو یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ اب وہ سارا کا سارا نوٹ ہو رہا ہے، اور نوٹ ہونے کے بعد روز کی ایک شیٹ ہے جو جمع ہو رہی ہے۔ لبئس یہ ہے جو ہم آگے بھیج رہے ہیں، ہم کرتے جا رہے ہیں، وہ لکھتے جا رہے ہیں، اسی کے مطابق ایک نتیجہ ہے جو نکلنے والا ہے۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر سخت غصہ ہے، ناراضگی وہ کما کے گئے ہیں۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اگر وہ ایمان رکھتے ہوتے اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے نبی پر اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر،
مَتَّخَذُوهُمْ اولیاء، تو وہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ اب یہاں پہ پھر ذرا نوٹ کریں گے کہ وہ جو منکرات کے اندر ملوث ہے وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہے، اس امت سے نکلا ہوا نہیں تھا۔ جو روکنے والا ہے وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہے۔ اب عقیدتاً تو اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے رسولوں کو بھی مانتے تھے، اللہ کی کتابوں کو بھی ماننے والے تھے، آج تک وہ مانتے ہیں، لیکن جو ان کے اعمال تھے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتے تھے۔ اگر ایمان حقیقی ہوتا، ایمان حقیقی، تو اس ایمان حقیقی کے تقاضے کے طور پر ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ دیکھیے، ہم اللہ تعالیٰ سے جب وہ ایمان مجمل کی کلمات ادا کرتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں کے ساتھ ہے اور اپنی صفات کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکامات قبول کیے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ایمان قبول کرنے کے ساتھ یہ تقاضے لازمی ہو جاتے ہیں، میں نے اس کے تمام احکامات قبول کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ بھی تو احکامات تھے، اور ان احکامات کے مطابق جو ہے انہیں چاہیے تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ وہ دوستیاں نہ رکھتے، وہ دوستیاں تعلق داریاں اسی طرح سے جاری رکھے، تو ان کے اندر بھی خرابیاں پیدا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت عطا کر دی ہے، اور اس دین کے اندر 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اور 5ویں جو نماز ہے نماز عشاء ہے، اور اس کی جو انفرادیت ہے اس میں وتر کی نماز ہے، اور وتر کی آخری رکعت کے اندر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ دعائے قنوت کے اندر جو ہے ہم روز اقرار کرتے ہیں، ایک وعدہ کر کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آتے ہیں، عہد کر کے آتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پروردگار ہم خلا اختیار کر لیں گے۔ خلا کسے کہتے ہیں؟ خلا علیحدگی۔ وَنَتْرُكُ، ہم ترک تعلق کر لیں گے، ترک فاصلے پہ رہیں گے، دوری اختیار کریں گے۔ کن سے؟ مَن يَفْجُرُ، جو بھی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہے، فسق و فجور کے اندر مبتلا ہیں، ہم روز اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر کے آتے ہیں۔ کیا عملاً ایسا کرتے ہیں؟ تو یہی ان کا معاملہ کہ ایمان کے تقاضوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس چیز کے جو میں لے کر آیا۔ تو ایمان کے تقاضے ہیں کہ اپنے آپ کو شریعت کی تعلیمات کا پابند بنانا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ یہ تھا فسق و فجور ان کے اندر، احکامات پہ، شریعت کی جو حدود و قیود تھی ان کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، نافرمانیاں کیا کرتے تھے، حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ یہاں تک فرمانے کے بعد ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں کچھ احکامات دی، یہ تو ہیں خرابی، یہاں تک ہے خرابی پیدا ہونے کے اسباب۔ پھر ذرا تازہ کر لیں، خرابی شروع کیسے ہوئی؟ ایک بندہ خراب ہوا، کچھ نے اس کی خرابی کو نوٹ کیا، اس کی توجہ دلائی کہ بھئی یہ غلط کام ہے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اللہ سے ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کر، اس غلط کام کو کرنا چھوڑ دے۔ جب اس نے نہیں چھوڑا تو وہ جو روکنے والا تھا
اس نے اس بندے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تعلقات سارے اسی طرح سے جاری رکھے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو خرابی پہلے بندے کے اندر آئی تھی وہ اس کے اندر بھی ٹرانسفر ہوگی، شفٹ ہوگی، اس کے ذریعے سے کسی اور کو، اس کے ذریعے سے کسی اور کو، تو اس طرح سے ہوتے 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 وہ خرابی پورے بنی اسرائیل کے اندر منتقل ہو گئی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ خرابیاں ایسے پیدا ہوتی انسانی معاشرے کے اندر۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ اچھی محفل کے اندر بیٹھے گا، اچھا ماحول اگر کسی کو مل جائے گا تو وہ اچھائی اس کے اندر بھی شفٹ ہوگی، اور کوئی بندہ بری محفل کے اندر بیٹھے گا، ہم دیکھتے ہیں آپ کا مشاہدہ ہوگا بعض کا جو ہے وہ کسی غلط فیملی کا کوئی نوجوان کسی اچھی صحبت میں بیٹھ گیا، تبدیلی آ گئی اس کے اندر، نیکوکار بن گیا، بڑا صالح فطرت بن گیا، حالانکہ گھرانہ کچھ اور تھا، آزاد کیا تھا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مذہبی گھرانے کا نوجوان، ساری فیملی ٹھیک ہے اور نوجوان جو ہے وہ کسی غلط سوسائٹی کے اندر بیٹھ گیا تو وہ ساری عادات اس کے اندر بھی پیدا ہو گئی۔ یہ عام سی بات ہے، اور انگریزی کا محاورہ بھی ہے دا مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، جس طرح کی وہ کمپنی رکھتا ہے اسی طرح کی جو اس کے اندر کیفیات عادات پیدا ہو جاتی ہیں۔ بار بار جو ہے کہا گیا ہے کہ صحبت کو اچھا رکھو، صحبت کو بہتر سے رکھو، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، نیکوکار لوگوں کی جو ہے وہ صحبت اختیار کرو، اس سے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اب اگلا جو تعلق ہے وہ ہے کہ اب خرابی پیدا ہو گئی ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ ثم قال کلا واللہ لا تأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، اللہ کی قسم تمہارے اوپر لازم ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ لام تاکید اور نون مشدد فعل مضارع پر، یہ عربی کے اندر سب سے بڑھ کر تاکید کا انداز ہے۔ اگر کسی بات کو زور دے کر کہنا ہو تو اس کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر تاکید کا انداز نہیں عربی، لازماً ضرور بے ضرور، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس سے بڑھ کر کوئی تاکید کا انداز ہی نہیں۔ تم پر لازم ہے کہ تم معروف کا حکم دو گے۔ سوسائٹی میں دیکھو گے اگر کوئی بندہ معروف چھوڑے بیٹھا ہے اسے معروف پر لانے کی کوشش کرو، وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم پر لازم ہے کہ تم منکرات سے روکو گے۔ کسی کو دیکھو گے کوئی منکرات کے اندر ملوث ہے تو اسے منکر سے روکنے کی کوشش کرو گے۔ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، اور تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ظالم کا ہاتھ پکڑو گے۔ کوئی بھی ظلم کر رہا ہے، کوئی زیادتی کر رہا ہے کسی کے ساتھ، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ظالم کا ہاتھ پکڑو گے، اسے ظلم نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول کا فرمان مبارک ہے کہ نہیں، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، یہ ظالم کی کیا مدد کریں، کیسے مدد کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے اس بھائی کو اس ظلم کرنے سے روکو، ظلم کرنے سے روکو، یہی اس کی مدد ہے۔ ہم اسے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس کے ظلم پر جو ہے وہ کوئی آواز بلند نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہماری عظیم اکثریت وہ ہے کہ جو ظالم کے ساتھ ہوتی ہے، مظلوم کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من مشا مع ظالم، جو کوئی چلا کسی ظالم کے ساتھ لیقویہ، اسے تقویت دینے کے لیے، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ،
اور وہ جانتا تھا کہ وہ شخص ظالم ہے، فقد خرج من الاسلام، تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہو گیا۔ کون؟ جو ظالم کا ساتھ دے رہا ہے، ساتھ دے رہا ہے۔ یہ ہے ہمارے دین کی تعلیمات۔ اور سوسائٹی میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ ظلم کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیوں بڑھ رہا ہے ظلم؟ ظالم کے ساتھ پوری ادارے اس کے ساتھ ہیں، جو بھی مقتدر طبقات ہیں وہ اسی کے ساتھ ہیں، جو بھی اتھارٹیٹیو پرسنز ہیں وہ سارے کے سارے ظالم کے ساتھ ہیں، مظلوم کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ تعلیم ہماری یہ ہے، اتقِ دعوت المظلوم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقِ دعوت المظلوم، حدیث قدسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقِ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ فَإِنِّي لَا أَرُدُّهَا وَإِن كَانَ مِن كَافِرٍ، اس لیے کہ میں مظلوم کی بد دعا کو رد نہیں کرتا اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، تم پر لازم ہے کہ تم ظالم کا ہاتھ پکڑو گے۔ ظلم کیا ہے پتہ ہونا چاہیے ہمیں۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کو، کسی بھی بندے کو جو اللہ تعالیٰ نے اسے حق دے رکھا ہے، شرعی حق اس کا، اس کے شرعی حق سے محروم کر دینا، اس بندے کے ساتھ ظلم۔ اسی طرح سے اللہ کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا نہ کرنا، یہ اللہ کے ساتھ ظلم۔ اس لیے شرک کو کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ تو کہیں پر بھی کوئی شرک کر رہا ہے کسی بھی نوعیت کا، تو وہ در حقیقت اللہ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اسے روکنا ہے۔ کوئی بندوں کے ساتھ ظلم کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اسے روکنا ہے۔ بھائی وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ظالم کا ہاتھ روکو گے۔ اب سوچیے ذرا، اگر ظالم کے آگے رکاوٹ بننے والے آ جائیں تو ظلم بڑھے گا۔ ظلم جو ہے وہ اپنی ابتدائی صورت میں ہی ختم ہو جائے گا۔ ظالم کو پتہ ہوگا کہ یہ سوسائٹی میرا ساتھ نہیں دے گی۔ تعلیم ہماری کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ النساء، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ عدل و انصاف کا ساتھ دینے والے بن کر اللہ کے گواہ کے طور پر۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے وہ عدل اور انصاف کی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، چاہے تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، چاہے تمہارے قرابت داروں کے خلاف جا رہی ہو، جس سوسائٹی کی یہ تعلیم یہ ہو، اس میں ظلم ہو، اس میں ناانصافی ہو، اس میں زیادتیاں ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر ہم تعلیمات پہ آ جائیں، اسی سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ وَلَا تَأْتِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَتْرَى، اور تمہارے اوپر لازم ہے کہ اسے حق پر موڑ کر لے آؤ گے۔ وہ جو ظلم کر رہا ہے وہ حق سے ہٹ گیا ہے، سیدھے راستے سے دور ہو گیا ہے، تم نے اسے سیدھے راستے پر، حق راستے پر اسے موڑ کر لانا ہے۔ وَلَا تَكْسُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ كَسْرًا، اور پھر حق پر اسے موڑ لانے کے بعد بھی ڈیوٹی ختم نہیں ہو گئی ہے، اسے پھر سے ادھر نہیں جانے دینا، اس پہ نظر رکھنی ہے، اسے کنٹرول میں رکھنا ہے، اسے تم لازماً حق پر رکھو گے، اسے ہٹنے نہیں دو گے پھر سے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، اگر ایسا نہیں کرو گے، اور یضربن اللہ بقلوب بعضکم علی بعض، ورنہ اللہ تعالیٰ
تمہارے دلوں کو بھی ان کے دلوں کے برابر کر دے گا، اسی طرح سے جس طرح سے وہ منکرات کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہ معروفات چھوڑے بیٹھے ہیں، وہ ظلم کی روش اختیار کیے بیٹھے ہیں، تم بھی اسی طرح کے ہو جاؤ، تم بھی منکرات کے اندر ملوث ہو جاؤ گے، معروفات چھوڑ بیٹھو گے اور ظلم کی روش اختیار کر لو گے۔ ثم لَيَلْعَنْكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ، پھر تمہارے اوپر بھی اسی طرح سے لعنت کر دے گا جیسے ان پر لعنت کی، جیسے ان پر لعنت کی۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا سوچئے کہ جب آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہوگی تو آپ کے سامنے کون بیٹھا ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان ہستیوں نے اس سبق کو پلے باندھ لیا تھا، پلے باندھ لیا تھا۔ دین کا بہت بڑا تقاضا ہے، بہت بڑا تقاضا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، بہت بڑا تقاضا ہے۔ ہماری غرض تاسیس کیا بتائی گئی ہے، یہ امت کیوں تشکیل دی گئی ہے، غرض تشکیل اس امت کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اس لیے بہترین امت ہو کہ تمہیں اب پوری نوع انسانی کی فلاح اور بہتری اور انہیں ہدایت پہ رکھنے کے لیے تمہیں کھڑا کیا۔ کیوں؟ اس سے پہلے یہ کام کیا کرتے تھے انبیاء اور رسول، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ تو وہ جو انسانیت کی ہدایت کے لیے کام کرنا ہے، انسانیت کو معروفات پر لانا ہے، انسانیت کو منکرات سے روکنا ہے، تو وہ کام کیا اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب ان انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو ان انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست فرمایا ہے، اس امت کو برپا کیا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کیا کرنا ہے تم نے انسانیت کے حوالے سے انہیں معروف کا حکم دینا ہے اور انہیں منکرات سے روکنا ہے۔ اگر نہیں ہم کر رہے تو پھر اسی سورہ آل عمران کے اندر پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، چاہیے کہ تمہارے اندر بحیثیت مجموع اس کام کو چھوڑ بیٹھے ہیں، چاہیے کہ تمہارے اندر سے ایک گروہ کھڑا ہو، ایک طبقہ اٹھے، اسی سے کام شروع ہوتا ہے، لوگوں کو الخیر اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں اور لوگوں کو معروفات کا حکم دیں، لوگوں کو منکرات سے روکیں، یہ ذمہ داری ہے۔ اب اس حوالے سے یہ جو حدیث پاک اور قرآنی آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس کے حوالے سے کچھ باتیں ذرا نوٹ کر لیجیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو حدیث پاک ہے، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، آپ کی سچائی کی گواہی آپ کے شدید دشمنوں نے بھی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیشین گوئیاں فرمائی تھیں، ان پیشین گوئیوں کو بھی 1450 سال 1445 ہے اس وقت، اتنا عرصہ ہو گیا ہے نا، تو آپ نے جو کچھ فرمایا آج تک اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے؟ کوئی حرف با حرف، حرف با حرف سب کچھ جو ہے وہ سچ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تو یہ کچھ جو فرمایا ہے حدیث پاک کے اندر، یہ بھی کیا ہے؟ حرف با حرف سچ ہے، اس میں ذرا برابر بھی کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور پھر قرآنی آیات سے یہ بھی بات واضح ہو رہی ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات کا حوالہ دیا ہے، تو قرآنی آیات بھی کیا ہے؟ حرف با حرف سچ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں۔ دوسری بات جو نوٹ کرنے والی ہے، بنی اسرائیل بھی کیا تھے؟ ہماری طرح ایک امت مسلمہ،
جیسے ہم ہیں، اسی طرح سے ایک وقت میں وہ تھے اللہ کے نمائندے کے طور، اس وقت جو ہے وہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا اعلان ہی نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ کی نمائندہ امت کون تھے؟ امت مسلمہ اس وقت کی بنی اسرائیل تھے، اور اسی میں جو ہے اسی امت کے اندر آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے، جن کا حوالہ بھی آ گیا حدیث مبارکہ کے۔ تو ہماری ہی طرح وہ اس وقت اللہ کے دین کے علم بردار تھے، دین کے وہ نمائندے تھے، دین کے وہ فالوور تھے، اور یہی ذمہ داری ان کے اوپر بھی تھی۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ذرا بنی اسرائیل کے حالات کے حوالے سے آپ نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہی حالات گزریں گے جو بنی اسرائیل پر گزرے تھے۔ جیسے جوتے کے جوڑا ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، اس کے دونوں حصے سیم ہوتے ہیں، اسی طرح سے میری امت کے ساتھ بھی حالات گزریں گے۔ یہ بھی منکرات کے اندر اور نافرمانیوں کے اندر ملوث ہوں گے، اور پھر اسی طرح کے معاملات اگر لوگ نہیں روکیں گے تو پھر ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہوگا۔ اگلی بات جو اس میں توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ صرف اور صرف آسمانی ہدایت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں۔ بنی اسرائیل کے پاس وہ آسمانی ہدایت تھی کہ نہیں؟ انبیاء رسول آئے تھے کہ نہیں آئے؟ انہوں نے آ کر اصلاح کا کام کیا تھا، سوسائٹی کو صاف ستھرا کر دیا تھا، پھر خرابی شروع ہوئی۔ گھر جیسے بنتا ہے شروع میں بڑا، ہر چیز کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے، ایک ایک چیز درست ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آہستہ آہستہ خرابیاں پیدا شروع ہونے ہو جاتی۔ اسی طرح کا معاملہ انسانی معاشرے کا ہوتا ہے، انبیاء اور رسول کے ذریعے سے اصلاح ہو جاتی ہے، آسمانی ہدایات معاشرے کے اندر جب رواج پا جاتی ہیں تو اس سے اصلاح ہو جاتی ہے، اور جو ہی آسمانی ہدایت سے انحراف ہوتا ہے پھر خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ کوئی شے یعنی کوئی عقیدہ، کوئی عمل تمہیں ناپسند ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جبکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اچھا ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عقیدہ، کوئی عمل تمہیں پسند ہو، تحبو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، جبکہ اسی میں تمہارے لیے شر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ کس چیز میں، کس عقیدہ و عمل میں تمہارے لیے خیر ہے، کس عقیدہ و عمل میں تمہارے لیے شر ہے، یہ مجھے پتہ ہے، تمہیں نہیں پتہ۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنی پسند ناپسند اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے، جو نظام دیا ہے، جو رہنمائی دی ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا، اسی سے اصلاح ہوگی، اسی سے بہتری آئے گی۔ اگلی بات، یہ جو خرابی پیدا ہوتی ہے ماحول معاشرے کے اندر، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ خرابی کا سبب اس آسمانی ہدایت سے انحراف ہوتا ہے، اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیں کہ خرابیاں پیدا ہو جائیں۔ بڑی سادہ سی بات ہے، ہم ایک ایک جو ہے وہ آسمانی ہدایت کا جائزہ لیتے جائیں۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے ان کے کرنے سے معاشرے کے اندر خیر پیدا ہوگا یا شر پیدا ہوگا؟ خیر پیدا ہوگا۔ اور جن کاموں کے کرنے سے روکا گیا ہے ان کے کرنے سے معاشرے کے اندر کوئی بہتری پیدا ہوگی یا خرابی پیدا ہوگی؟ خرابی، یہ تو ہم صاف دیکھ سکتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟
کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے وہ کیے جائیں، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اور جن کاموں کے کرنے سے روکا گیا ہے ان سے رک جایا جائے، اس لیے کہ اس میں ہمارے لیے شر ہے، بگاڑ ہے، فساد۔ اگلی بات جو توجہ طلب ہے وہ یہ، معاشرے کے تمام افراد کو ان ہدایات کا علم ہونا چاہیے۔ دیکھیے ایک بندے نے خرابی کی، دوسرے بندے نے اسے توجہ دلائی کہ نہیں دلائی؟ اگر پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیسے توجہ دلائی؟ معروفات اور منکرات کا علم ہونا ضروری ہے، ضروری ہے۔ کیسے کریں گے امر بالمعروف؟ کیسے کریں گے نہی عن المنکر جب پتہ ہی نہیں ہے؟ صحابہ کرام کو یہ سب پتہ تھا، اور وہ حدیث پاک کئی مرتبہ ہم نے پڑھی، پھر تازہ کر لیجئے۔ کیف بکم اذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، کیا ہوگا تمہارا معاملہ امت کا جب تم معروف کا حکم کرنا چھوڑ دو گے، منکرات سے روکنا چھوڑ دو گے۔ قیل یا رسول اللہ وإن ذلک لقائم، یا رسول اللہ کیا یہ ہو جائے گا ایسے؟ دیکھیں انہیں پتہ تھا، حیران ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم یہ کام چھوڑ دیں گے؟ قال نعم واشد، فرمایا ہاں، اور معاملہ اس سے بھی بگڑ جائے گا۔ کیف بکم اذا امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف، کیا ہوگا تمہارا معاملہ جب تم منکر کا حکم دو گے اور معروف سے روکو گے؟ الٹ ہو گیا معاملہ۔ قال نعم، قیل یا رسول اللہ وإن ذلک لقائم، یا رسول اللہ کیا یہ بھی ہو جائے گا؟ قال نعم واشد، فرمایا ہاں، اور معاملہ اس سے بھی بگڑ جائے گا۔ کیف بکم اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، کیا ہوگا تمہارا معاملہ کہ جب تم منکر کو معروف سمجھو گے، منکر کو معروف سمجھو گے اور معروف کو منکر سمجھو گے، اچھائی کو برائی خیال کرو گے، برائی کو اچھائی خیال کرو۔ یہ تیسری سٹیج ہے۔ جب صورتحال یہ ہو جائے گی تو اب کیا کریں گے؟ اب امر بالمعروف، اگر ہم منکر کو معروف سمجھ رہے ہیں تو امر بالمعروف ہی کریں گے، تو کس کا جو ہے وہ حکم دیں گے؟ منکرات کا حکم دیں گے، معروف سمجھتے ہیں، اور معروف کو منکر سمجھ رہے ہیں تو نہی عن المنکر کریں گے تو نیکی سے روکیں گے۔ آج اس معاشرے کے اندر نیکی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے یا حوصلہ شکنی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہے وہ چیز، نیکی کی حوصلہ شکنی ہے۔ آپ اپنی معاملات کو، ہر چیز کو شریعت کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیں، دیکھیں سوسائٹی کیا کرتی ہے، آپ کیا کرتی ہے سوسائٹی؟ یہ سوسائٹی ہوتی ہے، کیا کہیں گے جی، اب ساری باتیں پتہ چل جاتی ہیں، ہم سب کے یہ تاثرات ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں پتہ چل جاتی ہیں، لیکن کیا کریں، مسئلہ ہے، مجبوری ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ لوگ کون ہیں بھائی؟ یہ یہودی ہیں لوگ، عیسائی ہیں یہ لوگ، ہندو ہیں، کون ہیں؟ امت مسلمہ کے لوگ، ٹانگیں کھینچنے والے، حوصلہ شکنی کرنے والے۔ کوئی سیدھے راستے پہ آنا بھی چاہتا ہے، نہیں آنے دیں گے اسے الٹے راستے پر لے کے جائیں گے، مجبور ہو جائے گا اسے۔ تو معروفات اور منکرات، اس کا علم ہونا چاہیے، اور یہ علم کہاں سے ملے گا بھائی؟ یہ کیوں ہم یہ سارا رونا روتے ہیں، بار بار جو ہے توجہ دلائی جاتی ہے، یہ کہاں سے ملے گا یہ علم؟ قرآن پاک سے ملے گا، اللہ کی کتاب سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت بھرے فرامین سے ملے گا۔ سوچئے ذرا کہ قرآن پاک کے نسخے ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، احادیث مبارکہ کا تو کوئی ایک نسخہ بھی، ایک مجموعہ بھی کسی گھر میں نہیں ہے، اور وہ تو ہمارے پڑھنے پڑھانے میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ قرآن پاک ہمیں سمجھ نہیں آتا تو احادیث مبارکہ کیا سمجھ آتی ہے؟ دونوں سے لاتا ہے، اس میں جو بھی کوئی ہماری پسند کوئی چیز آ گئی تو وہ لے لی اور باقی چھوڑ دی، اپنی مرضی کر رہے ہیں، یہ اپنی مرضی والا نہیں۔
جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ویسے ویسے، جیسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے ویسے۔ اگلی بات جو اس حدیث مبارکہ سے جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ صرف واعظ و نصیحت کرنا کافی نہیں۔ واعظ و نصیحت کی تھی اس بندے نے، روکا تھا اسے، نہ کریے، غلط کام ہے، اللہ سے ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کر، کیا کر رہا ہے، یہ کہا تھا کہ نہیں کہا؟ اس کے بعد کیا کیا تھا؟ اس نے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اکیلا ہو و شریبہ ہو و قعیدہ ہو، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، تعلقات، رشتے ناطے، ہر چیز اس کے ساتھ جاری رکھی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ بچے ہوئے جو تھے ان کے دل کو بھی ان کے دل کے برابر کر دیا۔ تو روکنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی نہیں رکتا، دعوت کو قبول نہیں کرتا، تو پھر اس سے کچھ فاصلے پہ رہنا بھی ضروری ہے۔ اب وہ دلی محبت ایک ہے کہ صلہ رحمی کے طور پر انہیں دعوت دیتے رہنا، تبلیغ کرتے رہنا، ایک ہوتا ہے محبت کا معاملہ، ایک ہوتا ہے تعلقات گہرے کرنے کا معاملہ، وہ نہیں ہوگا۔ کچھ فاصلے پہ رہنا ہے، فاصلے پہ رہنا ہے، فاصلے پہ رہنا ہے، صلہ رحمی کرتے ہوئے ان کو واعظ و نصیحت کرتے رہنا ہے، لیکن گھل مل جانا یہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی اس حدیث مبارکہ سے بات سامنے آتی ہے۔ اگلی بات جس میں توجہ طلب ہے وہ ہے، اور قرآن پاک میں اس میں بہت سی آیات ہیں، اس حوالے سے جب آپ پڑھیں گے تو وہ باتیں سامنے آ جائیں گی کہ کفر صرف وہ نہیں ہے کہ جو اسلام سے باہر ہے تو یہ کافر ہے، اسلام کے اندر رہتے ہوئے بھی جو ہے وہ کفر کا ارتکاب ہوتا ہے۔ یہاں پہ کفر سے مراد کیا ہے؟ انکار کر دینا، احکامات کا، شریعت کی طرف سے جو پابندیاں ہیں ان کی جو ہے وہ پابندی نہ کرنا، حد سے بڑھ جانا، نافرمانیاں کرنا، اسے بھی کیا کہا گیا ہے؟ کفر کہا گیا ہے۔ لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے لوگ، یہ کیا کرتے تھے؟ نافرمانیاں کیا کرتے تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ اگلی بات، بگاڑ کی اصلاح اگر ہو گئی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ بتایا گیا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کے ذریعے سے ماحول معاشرے کے اندر کام ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ جب لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ میں نے کسی معروف کو چھوڑا یا کسی منکر کا ارتکاب کیا تو میری سوسائٹی، میرے قریبی بھی مجھ سے دور ہو جائیں گے، اسے ہمت ہوگی؟ بڑی سادہ سی بات، اسے پتہ ہے میں نے یہی رہنا ہے، میرے پاس لوگ آنا جانا چھوڑ دیں گے، مجھے کوئی ایسے بندے کو جو ہے وہ کہیں پہ کوئی جاب نہیں ملے گی، دیکھیں گے یار اس کے اندر منکرات ہے، بھائی نہیں بھی معذرت۔ اسی طرح سے کوئی رشتے ناطے کرنے ہیں، دیکھیں گے معروفات نہیں اس فیملی کے اندر، منکرات کا ارتکاب کیے ہوئے، بھی معذرت۔ تو کیا ہوگا؟ لوگ پھر 100 بار سوچیں گے کہ ہم جو ہے یہ کیا کر رہے، توجہ ہوگی انہیں۔ اگر اسی طرح سے نارمل رکھیں گے تعلقات تو انہیں کیا فرق پڑے گا؟ تو ایک تو یہ ہے، ایک حدیث پاک بھی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی عام حدیث پاک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ میں تشریف لائے، فعرفت فی وجہہ ان قد حضرہ علی شیء، تو میں نے دیکھا آپ کے چہرے کے تاثرات آج کوئی خاص بات ہو، فتوضأ وما کلم احدا، تو آپ نے گھر میں آ کر سیدھا جا کر وضو فرمایا
اور کسی سے کوئی بات نہیں کی، اور وضو کرنے کے بعد پھر فوراً جو ہے وہ نکل گئے۔ فَلَسَقْتُ بِالْحُجْرَةِ اسْتَمِعُ مَا يَقُولُ، تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حجرے کی کوئی کھڑکی ہے یا پردہ ہے یا کوئی دروازہ ہے، اس کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی، یہ سننے کے لیے کہ کیا خاص بات ہے جو آپ آج فرمانے والے ہیں۔ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی سب سے پہلے۔ فقال، اور فرمایا، ایھا الناس ان اللہ تعالیٰ یقول لکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ تم سے فرماتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے، مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، معروف کا حکم دو اور منکرات سے روکو، قبل ان تدعونی فلا اجیب لکم، اس سے پہلے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری پکار کو نہ سنوں، وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيكُمْ، اور تم مجھ سے کچھ مانگو اور میں تمہیں مت دوں، انکار کر دوں، وَتَسْتَنصِرُونِي فَلَا أَنصُرْكُمْ، اور تم مجھ سے کسی بھی مسئلے میں، کسی مشکل صورتحال میں مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری کوئی مدد نہ کروں۔ فما زاد علیہن حتی نزل، تو عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہی الفاظ ادا فرمائے، اس کے علاوہ کوئی الفاظ نہیں ادا کیے، اور آپ اپنے ممبر سے اتر گئے۔ کتنی اہم بات ہے، کتنا اہم تقاضا ہے۔ آج ہم اس کی عملی صورتیں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے، امت مسلمہ کی صورت حال بہتر ہو رہی ہے، دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ نہیں مانگی جا رہی؟ لیکن معاملہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، جان لیجئے، پھر تازہ کر لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ ہے، اور ویسے کا ویسے ہی ہونے والا ہے۔ اگر اس کے خلاف ہو جائے تو اللہ کے رسول کی بات تو سچی نہیں رہے گی۔ لہذا یہ ہے وہ بات، وہ رہنمائی کہ جس سے ماحول معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، تو پہلا کام تو یہ کیا جائے کہ خرابی پیدا نہ ہونے دی جائے، جسے کہتے ہیں ٹو نپ دا ایول ان دی بڈ۔ کہیں پہ بھی کوئی معروف چھوڑنے لگا ہے، کوئی منکرات کے اندر ملوث ہو رہا ہے، سوسائٹی ریڈ کرے تاکہ خرابی آگے نہ بڑھے۔ اگر وہی بندہ ٹھیک ہو جائے تو خرابی آگے بڑھے گی نہیں ہوگی، اور اگر خرابی پیدا ہو گئی ہے تو پھر اس کے لیے یہ لاحمل ہے، اس طریقے سے جو ہے یہ کام کرنا ہے۔ یہ وہ اس پہ اگلی بات کیا ہوگی؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ معروفات کا علم، ہمیں زیادہ سے زیادہ منکرات کا پتہ ہو۔ معروفات اور منکرات جان لیجئے عقیدہ اور عمل دونوں کی ہوتی ہے، عقیدہ اور عمل دونوں کی، معروفات بھی ہے، منکرات بھی ہے۔ یہ سارا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ علم ہوگا تو ہم یہ کام کر سکیں گے، ورنہ نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی، اور اس امت مسلمہ کو یہ جو ذمہ داری ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کا ہمیں جو ہے اس ذمہ داری کا ہمیں شعور اور علم نصیب فرمائے، اور ہم اس ذمہ داری کو، اس فریضہ کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم۔